تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. محترم سامعین کرام، بزرگوں، نوجوانوں اور بچوں اور ماں اور بہنوں، آج جو ہے اس سلسلے کی جو ہمارا یہ دروس کا سلسلہ چل رہا ہے کتب ستہ کے مؤلفین اور ان کی خدمات حدیث، یہ سلسلے کی آخری کڑی ہوگی انشاءاللہ. جبکہ ارادہ تھا 2 اور دروس کا ارادہ تھا، لیکن وہ مقدر میں وہ دروس نہیں تھے. ایک تو ارادہ تھا کہ صحابہ کرام کی جو کتاب و سنت میں جو ان کی فضیلت اور ان کا جو مقام و مرتبہ جو ذکر ہوا ہے اس پر بھی گفتگو ہو، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ کیا مقام و مرتبہ ہے. تو ایک تو اس درس کا بھی ارادہ تھا کہ اس موضوع پر بھی ایک درس ہو، لیکن یہ چیز ممکن نہیں ہو سکی. اور ایک ارادہ تھا جو ایک بھائی نے شروع ہی پہلے دن سوال کیا تھا حدیث ثقلین کے سلسلے میں، کہ اس پر بھی گفتگو ہوگی اور باضابطہ ایک درس دیں گے، تاکہ وہ حدیث ثقلین جو حدیث ثقلین کہتے ہیں، جیسے حدیث میں نے اس دن بیان کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک تم لوگ اسے مضبوطی سے پکڑے رہو گے گمراہ نہیں ہوگے. ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے جو ہے میری سنت. اور یہی حدیث ایک دوسرے انداز میں بھی آئی ہے کہ ترکت فیکم ثقلین ما تمسکتم بہما لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و عترتی، کہ میں تمہارے درمیان 2 بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک میرے خاندان کے لوگ جو ہے وہ ہیں، یعنی جو میرے نسب سے ہیں، میرے خاندان سے ہیں، جو اس میں آتے ہیں ان کو چھوڑے جا رہا ہوں. تو یہ حدیث ثقلین ہے. دونوں کی جتنے بھی طرق سے یہ حدیث مروی ہے حدیث کی کتابوں میں، ارادہ تھا کہ سارے طرق کو یکجا کیا جائے اور پھر کتاب و سنت کی روشنی میں دیکھا جائے کہ ان دونوں حدیث کا معنی اور مفہوم حقیقت میں قرآن حدیث سے کیا طے ہوتا ہے، اور عام جو ہے طور پر اس کا کیا معنی لوگوں نے لوگوں کے درمیان پھیلا رکھا ہے، تاکہ ہم غلط فہمیوں سے بچ سکیں. لیکن یہ ممکن نہیں ہو سکا کیونکہ 2 دن کی غیر حاضری رہی. لیکن اللہ رب العالمین نے اگر کوئی ایسا موقع میسر کیا ہوا تو انشاءاللہ اس پر بھی گفتگو ہوگی. آج کا لیکن جو ہمارا درس ہے یہ ہے امام ابن ماجہ رحمہ اللہ پر. یہ کتب ستہ کے مؤلفین میں سے ان کا نام جو ہے 6 نمبر پہ آتا ہے، امام ابن ماجہ رحمہ اللہ کا. امام ابن ماجہ رحمہ اللہ یہ کتب ستہ کے 6 جو حدیث کی بڑی کتابیں ہیں یہ اس کے ممبرس اور رکن میں سے. کتب ستہ کے مؤلفین میں ان کا نام سب سے آخر میں آتا ہے. امام ابن ماجہ رحمہ اللہ کا تعلق ایران کے ایک مشہور شہر قزوین سے تھا، اس لیے قزوین کی طرف نسبت کرتے ہوئے ان کو قزوینی بھی کہا جاتا ہے. اس شہر کو امام صاحب کی جائے پیدائش اور جائے رہائش و سکونت ہونے کا شرف حاصل ہے. یہی پیدا ہوئے اور یہیں سے ایک مدت یہاں پر گزارنے کے بعد پھر آپ جو ہے طلب حدیث کے لیے نکلے، اور جب علوم حدیث کو حاصل کر لیا تو پھر واپس اپنے شہر آئے اور یہیں آپ نے تصنیف و تالیف کا کام شروع کیا، اور یہیں لوگوں کے درمیان آپ جو ہے درس و تدریس اور علم حدیث کی نشر و اشاعت میں لگ گئے. تو اس لیے آپ کو قزوینی بھی کہا جاتا ہے. آپ کا نام و نسب، امام ابن ماجہ کا نام محمد بن یزید بن عبداللہ ہے، اور ابو عبداللہ جو ہے یہ کنیت بھی ہے. ماجہ آپ کے والد کا لقب تھا، جس کی مناسبت سے ابن ماجہ کہلایا، یعنی ماجہ کے بیٹے. ماجہ کو بعض لوگوں نے آپ کے والد اور بعض نے والدہ کے نام کا نام بتایا. ابن ماجہ جو ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ امام صاحب کے والد کا نام ہے، کچھ مورخین نے کہا نہیں امام صاحب کی والدہ کا نام. لیکن حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں
کہ ماجا لقب پدر ابو عبداللہ است، نہ لقب جد و نہ نام مادر او۔ فارسی زبان میں ان کی کتاب ہے، اس میں یہ فرماتے ہیں کہ ماجا جو ہے یہ ابو عبداللہ یعنی امام ابن ماجہ کے والد کا لقب تھا، اور یہ نہ تو آپ کے دادا کا لقب تھا اور نہ ہی آپ کی والدہ کا نام ہے۔ اس طرح انہوں نے یہ بات واضح کر دی کہ ماجہ جو ہے یہ آپ کے والد صاحب کا نام تھا، لقب تھا۔ ولادت اور ابتدائی حالات۔ امام ابن ماجہ 209 میں قزوین میں پیدا ہوئے۔ علامہ ابن خلقان نے وفیات العیان میں لکھا ہے کہ خود امام ابن ماجہ کا بیان ہے کہ میں 209 میں قزوین میں پیدا ہوا۔ ابتدائی تعلیم امام صاحب کے، امام ابن ماجہ نے جب ہوش سنبھالا تو قزوین علماء و فضلاء کا مرکز تھا، چنانچہ آپ نے ابتدائی تعلیم قزوین کے علماء سے حاصل، علماء کرام سے حاصل کی۔ امام صاحب نے قزوین میں جن علماء کرام سے استفادہ کیا ان کے نام یہ ہیں: علی بن محمد ابو الحسن تنافسی، اسی طرح امام عمرو بن رافع ابو حجر البجلی، اسی طرح تیسرے امام ہیں اسماعیل بن ابو سہیل قزوینی، چوتھے ہیں امام ہارون بن موسیٰ تمیمی، اور امام محمد بن ابی خالد قزوینی۔ یہ جو ہے قزوین میں آپ کے کچھ اساتذہ کے نام ہیں۔ امام صاحب نے قرآن بچپن ہی میں یاد کر لیا تھا، یعنی قزوینی میں۔ امام ابن ماجہ 21 سال کی عمر تک قزوین میں مقیم رہے۔ امام کی پیدائش کب ہو رہی ہے؟ امام ابن ماجہ رحمہ اللہ کی 209 اور 9 21 اور جوڑ دیجئے، 21 میں 9 جوڑ دیجئے، کتنے ہو گئے؟ یعنی آپ جو ہے 230 تک قزوین میں رہے، اور 230 کے ہجری کے بعد آپ نے قزوین سے علم حدیث کے لیے سفر کیا۔ یہ میں حساب اس لیے بتا رہا ہوں کہ جتنے بھی کتب ستہ کے مؤلفین ہیں سوائے امام ابن ماجہ کو چھوڑ کر سب لوگ اسحاق ابن راہویہ کے شاگردوں میں سے ہیں، لیکن یہ نہیں۔ اور امام اسحاق ابن راہویہ رحمہ اللہ کی وفات 238 میں ہوتی ہے، اور 230 میں امام صاحب طلب حدیث کے لیے نکلتے ہیں۔ گویا کہ جب امام ابن ماجہ حدیث کے علوم کو حاصل کرنے کے لیے نکلتے ہیں، اس کے بعد جو ہے 8 سال تک اسحاق ابن راہویہ جو ہے باحیات تھے، لیکن یہ خراسان میں تھے، لیکن امام ابن ماجہ رحمہ اللہ کو وہاں کا سفر نہیں ہو سکا، یا کوئی اسباب تھے کہ ان سے ان کو استفادے کا موقع نہیں مل سکا۔ اور 21 سال کی عمر تک قزوین میں مقیم رہنے کے بعد پھر اہل علم سے وہاں پر اکتساب فیض کرتے رہے، علم حاصل کرتے رہے، اور اس کے بعد سماعت حدیث کے لیے آپ نے سفر کیا۔ یہاں پر امام صاحب کو یہ محسوس ہوا کہ قزوین کی مجالس درس ان کی علمی پیاس بجھانے کے لیے کافی نہیں ہے، اب مزید علم حاصل کرنے کے لیے اور شہروں کا سفر کرنے کی ضرورت ہے۔ امام ابن ماجہ رحمہ اللہ کے زمانے میں محدثین کرام پورے عالم اسلامی کے کونے کونے میں پھیلے ہوئے تھے، اس لیے انہوں نے حصول حدیث کے لیے سن 230 ہجری میں مختلف ممالک کا سفر کیا۔ اس زمانے میں علم حدیث انتہائی عروج پر تھا، جیسا کہ ابن خلقان لکھتے ہیں وَارْتَحَلَ إِلَى الْعِرَاقِ وَالْبَصْرَةِ وَالْكُوفَةِ وَبَغْدَادَ وَمَكَّةَ وَالشَّامِ وَمِصْرَ وَالرَّيِّ لِكَتْبِ الْحَدِيثِ۔ امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے سفر کیا عراق کا، بصرہ کا، کوفہ کا، بغداد کا، مکہ کا، شام کا، مصر کا اور رے کا حدیث کو لکھنے کے لیے ان مقامات کا سفر کیا۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ لکھتے ہیں سمیہ میں خراسان میں بھی علم حدیث کو حاصل کیا، اور امام اسحاق ابن راہویہ جو خراسان کے رہنے والے تھے، اب یہ خراسان کب پہنچ رہے ہیں؟ امام صاحب کے انتقال کے بعد یا کب؟ اس سلسلے میں میرے پاس معلومات نہیں ہے، بہرحال امام اسحاق ابن راہویہ سے ملاقات ان کی نہیں ہوئی۔ اسی طرح علماء عراق اور حجاز، مصر، شام وغیرہ کے علماء سے جو ہے آپ نے علم حدیث کی سماعت کی۔ آپ نے اس کے بعد آپ کے جو اساتذہ ہیں اور شیوخ ہیں ان کے بارے میں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ
اور حافظ ذہبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ امام ابن ماجہ کے اساتذہ کے فہرست بہت طویل ہے، جس کو انہوں نے اپنی کتابوں میں ان دونوں نے ذکر کیا ہے، ابن حجر نے بھی اور امام ذہبی رحمہ اللہ نے بھی۔ تاہم آپ کے جو مشہور اساتذہ ہیں ان میں سے ہم کچھ کا نام یہاں ذکر کر رہے ہیں۔ امام ابراہیم بن منذر الحزامی، یہ امام بخاری کے شاگرد ہیں، گویا کہ ایک واسطے سے امام بخاری سے ابن ماجہ رحمہ اللہ حدیث لے رہے ہیں، ان کے شاگرد کس سے؟ امام ابراہیم بن منذر حزامی سے۔ اسی طرح اور جن سے علم حدیث کو حاصل کیا امام ابن ماجہ نے، وہ امام ابو بکر بن شیبہ ہے۔ ابو بکر بن شیبہ کی وہ محدث ہیں جن کی کتاب مشہور ہے مصنف ابن شیبہ، مصنف ابن ابی شیبہ۔ تو یہ جو ہے، اور اسی طرح امام جبارہ بن مفلس سے، امام داؤد بن رشید سے، امام عبداللہ بن معاویہ سے، امام ہشام بن عمار سے، ان سارے ائمہ سے علم حدیث سے علم حاصل کیا، علم حدیث کو آپ نے حاصل کیا۔ پر مشقت علمی اسفار کے بعد جو 15 سالوں پر مشتمل اور محیط تھا، یعنی 15 سال تک آپ نے قزوین سے باہر دنیا کا سفر کیا عالم اسلام کا، اور 15 سال کی مدت گھوم پھر کے جو اسلامی ممالک کے جو علم حدیث کے مراکز تھے، بڑے بڑے شہر تھے، وہاں جا کے علم حدیث کو حاصل کیا۔ پھر آپ دوبارہ قزوین تشریف لائے اپنے شہر، اور تالیف و تصنیف اور اپنے وطن کے جو فرزند تھے، جو رہنے والے تھے، ان کی تعلیم اور تدریس میں لگ گئے۔ ان کے پاس مختلف شہروں اور خطوں سے طلب حدیث کے لیے، علم حدیث کو حاصل کرنے کے لیے آنے لگے۔ امام ابن ماجہ کے شاگرد، امام ابن ماجہ کے شاگرد کے سلسلے میں تہذیب التہذیب میں ذکر ہے کہ امام صاحب کے شاگردوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ ان میں سے چند مشہور شاگردوں کا ذکر یہاں کیا جاتا ہے، جیسے ہیں علی بن سعید بن عبداللہ الغدانی، ابراہیم بن دینار الجرشی الحمدانی، اسحاق ابن محمد القزوینی، ابو عمرو احمد بن محمد بن حکیم المدنی الاصفہانی، اس طرح ابو طیب احمد بن روح المشعرانی۔ ان کے علاوہ اور بہت سے لوگ ہیں جو آپ کے شاگردوں میں شمار ہوتے ہیں۔ امام ابن ماجہ کا فقہی مسلک، سارے ائمہ کے بارے میں بات آتی ہے کہ ان کا فقہی مسلک کیا تھا، تو عام محدثین کی طرح ان کے بارے میں بھی اختلاف ہے، لیکن سچ بات یہ ہے کہ امام ابن ماجہ رحمہ اللہ کسی خاص فقہی مسلک کے پابند اور مقلد نہیں تھے، بلکہ وہ محدثین کے مسلک پر تھے اور رتبہ اجتہاد پر فائز تھے، جیسا کہ علامہ طاہر الجزائری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ابن ماجہ وغیرہ علماء حدیث ائمہ مجتہدین میں سے کسی کے مقلد نہ تھے۔ البتہ فقہائے محدثین امام شافعی، احمد ابن حنبل، اسحاق ابن راہوے وغیرہ کے قول کی طرف میلان رکھتے تھے۔ جو یہ محدثین میں ان کے قول کی طرف ان کا جھکاؤ ہوتا تھا۔ حدیث میں امتیاز و کمال امام ابن ماجہ رحمہ اللہ کو کیا حاصل ہے؟ تو امام ابن ماجہ کے دور میں علم حدیث انتہائی عروج پر تھا، ہر طرف حدیث کے درس و تدریس اور اس کی کتابت و تحریر کا کام سرگرمی سے جاری تھا، اور اس کی طلب و تکمیل کو فضیلت و کمال کا اصل معیار خیال کیا جاتا تھا۔ علم حدیث کو حاصل کرنا اس زمانے میں ایک فضیلت اور آدمی کی اہمیت کا اس سے پتہ چلتا تھا۔ ہر زمانے والے الگ علوم کو اس طرح کی خصوصیات حاصل ہوتی ہیں کہ ان کو حاصل کرنے والے کو سماج اور معاشرے میں عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ اس زمانے میں علم حدیث کو یہ رتبہ حاصل تھا، گویا کہ علم حدیث کسی کے پاس جو ہے یہ اس بات کا علم ہونا، حدیث کا علم ہونا، یہ اس کے رتبے، بڑے رتبے پر فائز ہونے کی یہ دلیل مانی جاتی تھی۔ تو اس لیے امام ابن ماجہ کی توجہ کا مرکز بھی علم حدیث بنا، اور اس فن میں آپ نے اتنا امتیاز و کمال حاصل کیا کہ ان کی علمی جلالت، یعنی علم میں جو آپ کو بڑا مقام حاصل تھا، اور آپ کی شہرت کا سکہ جو ہے بیٹھ گیا، اور جلیل القدر علماء نے آپ کے علمی تبحر یعنی علمی گہرائی اور آپ کے فضل و کمال کا اعتراف کیا ہے۔ حافظ ابو یعلا خلیلی فرماتے ہیں ابن ماجہ ثقۃ کبیر متفق علیہ محتج بہ لہ معرفۃ بالحدیث وحفظہ،
جیسا کہ تہذیب التہذیب میں یہ منقول ہے کہ امام ابن ماجہ ایک بلند پایا معتبر اور لائق حجت محدث تھے، ان کی عظمت و ثقافت پر لوگوں کا اتفاق ہے۔ اسی طرح مورخ ابن خلکان فرماتے ہیں کہ کان اماماً فی الحدیث، کہ یہ علم حدیث میں امام تھے، عارفاً بعلومہ و جمیع ما یتعلق، کہ یہ علوم حدیث اور علوم حدیث سے جو متعلق اور بھی علوم ہیں یہ اس کے ماہر تھے، اس کے بڑے جانکار تھے۔ اسی طرح حافظ شمس الدین رابی، حافظ ابن حجر اسقلانی، علامہ ابن اثیر وغیرہ سبھی امام ابن ماجہ کے ضبط اور ان کی کشادہ اور وسیع علم اور فن حدیث میں ان کی امامت کا یہ کھلے دل سے اعتراف کرتے ہیں کہ فن حدیث میں یہ بہت بڑے امام ہیں۔ امام ابن ماجہ کے اخلاق و عادات، حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ امام ابو عبداللہ بن محمد بن یزید بن ماجہ علم و فضل کی طرح دین و تقوی اور زہد و صلاح کے بھی جامع تھے، احکام شریعت کی سختی سے پابند کرتے تھے اور اصول و فروع میں پورے طور پر متبع سنت تھے، چاہے معاملہ عقائد کا ہو، احکام و مسائل کا ہو، ان کی جزیات کا ہو، فروعات کا ہو، ساری چیزوں میں کتاب و سنت کے متبع تھے، متبع سنت تھے۔ اس پر ان کی سنن ابن ماجہ گواہ ہے۔ اس سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ امام ابن ماجہ رحمہ اللہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے کتنی محبت ہے۔ وفات، امام ابن ماجہ نے 64 سال کی عمر میں 22 رمضان المبارک 273 میں قزوین میں وفات پائی۔ امام ابن ماجہ رحمہ اللہ کے تصانیف، امام ابن ماجہ کی صرف 3 تصانیف، 3 کتابوں کا پتہ چلتا ہے جو بہت مشہور ہے۔ ایک تو تفسیر ہے، دوسری تاریخ ہے، اور تیسری جو جس کے سلسلے میں گفتگو بھی چل رہی ہے سنن ابن ماجہ ہے۔ تفسیر ابن ماجہ کی تفسیر کا اندازہ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ کے اس بیان سے ہوتا ہے۔ وہاں حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَلِبْنِ ماجہ تفسیر حافل، کہ امام ابن ماجہ کی ایک ضخیم جامع تفسیر ہے۔ امام جلال الدین سیوطی نے اس تفسیر کا ذکر ابن جریر کے ساتھ کیا ہے۔ ابن جریر طبری جو ہے بہت بڑے مفسر ہے۔ ابن جریر طبری رحمہ اللہ کی تو تفسیر ہے، اس کی خوبی یہ ہے کہ جس طرح احادیث سند کے ساتھ بیان کی جاتی ہیں، اسی طرح اس کے اندر جو تفسیری اقوال ہیں، قرآن کی کسی آیت کی جو تفسیر کی گئی ہے، وہ قرآن کی اس آیت کی وہ تفسیر وہ کہاں سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، صحابہ سے ہے، تابعین سے ہے، کس سے، تبع تابعین سے ہے، باضابطہ وہ سند کے ساتھ اس میں وہ نقل کرتے ہیں۔ تو اسی طرح امام ابن ماجہ رحمہ اللہ کی بھی جو تفسیر تھی یہ باضابطہ باسند تفسیر تھی۔ تفسیر ایک اہم معصوری اور منقولی، یعنی جس میں سند کے ساتھ، اس میں تفسیر معصور کہتے ہیں۔ تفسیر کی کئی قسمیں ہیں جس میں ائمہ صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کی روشنی میں جب قرآن کی تفسیر کی جاتی ہے تو اس کے تفسیر معصور کہتے ہیں۔ اور قرآن کی کسی آیت کو پڑھ کر، قرآن آیت کو پڑھ کر احادیث، اقوال صحابہ اور تابعین کے بغیر لوگ اپنی سمجھ کے مطابق اگر تفسیر کریں تو اس کو تفسیر بالرائے کہتے ہیں، جس میں آدمی کے دھوکہ جانے کا خطرہ ہے۔ لہذا تفسیر کے باب میں حتی الامکان کوشش ہونی چاہیے کہ جس سلسلے میں کچھ روایات پہلے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ملتی ہیں، صحابہ کے آثار ملتے ہیں، تابعین کے اقوال ملتے ہیں، اگر بقول سند صحیح ثابت ہیں تو ان پر بھروسہ کرنا چاہیے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر آدمی کو اجتہاد کرنا چاہیے، اس کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ لیکن جہاں یہ ساری چیزیں موجود ہوں اس کو درکنار کرتے ہوئے اور منمانی تفسیر کرنا، یہ جو ہے شریعت کے مزاج کے مطابق نہیں ہے کہ دو آدمی بیٹھ جائیں اور کہیں کہ آپ بتائیے آپ نے اس سے کیا سمجھا، آپ نے اس سے کیا سمجھا۔ یہ منمانی تفسیر ہے، یہ قرآن مجید کا ایک طرح سے مذاق اور کھلواڑ ہے قرآن کی تعلیمات سے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی جسارت اور جرأت سے بچائے اور محفوظ رکھے۔ ابن جریر کی احادیث و آثار صحابہ اور تابعین کو بالاسناد اس میں نقل کیا گیا ہے، سند کے ساتھ نقل کیا گیا ہے۔ سنن ابن ماجہ اور اس کی خصوصیات، امام ابن ماجہ رحمہ اللہ کی سنن ابن ماجہ جو ہے اس کی کیا خصوصیات ہیں،
اس میں احادیث کی تعداد جیسے کہ فواد عبد الباقی نے جو نمبرنگ کی ہے اس کے حساب سے 4341 احادیث ہیں. کچھ لوگوں نے 4000 کی تعداد یعنی جو اوپر کی یعنی راؤنڈ فگر میں بتا دیا ہے, اوپر کی چیزیں چھوڑ دی ہیں, ایسا بہت ہوتا ہے. سنن ابن ماجہ اسلامیات کی عظیم ترین اور احادیث کی جو بنیادی کتب جنہیں امہات الکتب کہا جاتا ہے یہ ان میں شامل ہے. حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ کتاب جس کا میں ترجمہ پیش کر رہا ہوں یہ کتاب نہایت مفید ہے اور مسائل فقہ کے لحاظ سے اس کی ترتیب اور تبویب ہوئی ہے. اس کے عنوان جو قائم کیے گئے ہیں وہ فقہی مسائل کے اعتبار سے, اس لیے اس کو سنن کہتے ہیں. اور اس کے مطالعے سے ابن ماجہ کے علمی تبحر یعنی ان کی علمی گہرائی اور ان کی معلومات کی کثرت و زیادتی کا پتہ چلتا ہے. حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وہ کتاب فی السنن جامع جدا کہ جامع جید کہ ابن ماجہ کی جو کتاب ہے سنن ابن ماجہ یہ احکام میں احکام و مسائل میں ایک جامع اور ایک عمدہ کتاب ہے, ایک عمدہ جامع. شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ فی الحقیقت وہ احادیث کو بلا تکرار بیان کرتے ہیں. جیسے امام بخاری رحمہ اللہ ایک ہی حدیث کو کئی جگہ بیان کرتے ہیں. امام مسلم رحمہ اللہ ساری احادیث کو ایک موضوع سے متعلق ایک جگہ ذکر کر دیتے ہیں. تو ان کا یہ ہے کہ کوئی بھی حدیث مکرر نہیں ذکر کرتے ہیں. ایک حدیث ذکر کر دی اب دوسری سند سے اس کو ذکر نہیں کرتے ہیں, بلا تکرار ریپیٹ نہیں کرتے ہیں. تو حسن ترتیب اور اختصار کے لحاظ سے کوئی کتاب اس کتاب کی ہمسر اس کے برابر ہم پلہ نہیں ہے. امام ابو زرع رازی جو علم حدیث میں خود ایک سند کی حیثیت رکھتے ہیں وہ سنن ابن ماجہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اگر یہ کتاب لوگوں کے ہاتھوں میں پہنچ گئی تو فن حدیث کی زیادہ تر جو جوامع ہیں, بہت سی جو جوامع ہیں اور تصنیفات ہیں وہ بیکار اور معطل ہو کر رہ جائیں گی. یعنی اس سے استفادہ کرنے کے بجائے, فائدہ اٹھانے کے بجائے اس سے استفادہ کرنا لوگ بہتر اور اپنے حق میں آسان سمجھیں گے. حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر کسی شخص کو بہت زیادہ متون حدیث پر مشتمل کتاب کی تلاش ہو تو اس کو سنن ابن ماجہ کا مطالعہ کرنا چاہیے. اس وقت میں دوسری کتب حدیث سے یہ منفرد و ممتاز ہے, گرچہ اس میں صحیح احادیث اور حسن احادیث کے علاوہ ضعیف موضوع اور کچھ منکر موضوع روایات بھی موجود ہیں. علامہ البانی رحمہ اللہ نے سنن اربعہ پر ایک بہت بڑا کام کیا ہے. جیسے ابو داؤد کی جتنی صحیح احادیث تھی ان کو الگ کر دیا, جو ضعیف احادیث تھی ان کو الگ کر دیا. جامع ترمذی کی جو صحیح احادیث تھی ان کا الگ مجموعہ تیار کر دیا, ضعیف احادیث کو الگ کر دیا. اسی طرح سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ ان سب کے ضعیف کو الگ اور صحیح کو الگ کر دیا ہے جس سے عام آدمی کو فائدہ اٹھانے میں کوئی دقت اور پریشانی نہیں ہو سکتی. تو اگر کسی شخص کو بہت زیادہ تو اس طرح جو ہے بعض لوگوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ اس میں اتنی صحیح احادیث ہیں, اتنی حسن احادیث ہیں اور اتنی ضعیف ہیں اور اتنی موضوع اور منکر احادیث ہیں. ابن ماجہ کی شروع اور تعلیقات جو اس کے ایکسپلینیشن میں جو کتابیں لکھی گئی ہیں ابن ماجہ سنن ابن ماجہ کے ساتھ علماء کرام نے بڑا اعتنائی بڑی توجہ دی اس کتاب پہ. اس کے متعدد حواشی اور شروع لکھے جن کی تعداد سنن نسائی کی شروع سے زیادہ ہے. جیسے پہلی شرح سنن ابن ماجہ یہ امام علاء الدین مغلطائی حنفی کی ہے جو نامکمل ہے. اسی طرح دوسری شرح ما تمس الیہ الحاجہ علی سنن ابن ماجہ یہ مشہور شافعی عالم ابن الملقن کی ہے. تیسری شرح ہے شرح سنن ابن ماجہ یا علامہ ابن رجب حنبلی کی ہے. اور چوتھی شرح دیباجہ فی شرح سنن ابن ماجہ یہ شیخ کمال محمد بن موسیٰ دمیری کی شرح ہے. اور پانچویں شرح مصباح الزجاجہ یہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ کی ہے. ان کی تقریباً ہر جو ہے کتب ستہ میں سے بیشتر کتب کی انہوں نے شروعات لکھی ہیں. اور چھٹی شرح ہے شرح سنن ابن ماجہ یہ حاشیہ کی شکل میں ہے جس کو علامہ ابوالحسن محمد عبدالہادی سندھی نے لکھا ہے. اور ساتویں ہے انجاء الحاجہ شرح سنن ابن ماجہ یہ شیخ عبدالغنی بن ابو سعید مجددی کی ہے. پھر مفتاح الحاجہ یہ حاشیہ ہے شیخ محمد علوی کا. اور رفع العجاجہ ان ترجمت سنن ابن ماجہ
یہ اردو شرح ہے، یہ مولانا وحید الزما حیدرآبادی رحمہ اللہ کی ہے. انہوں نے بھی کتب ستہ میں سے اکثر پر کام کیا ہے، یا تو ترجمہ یا شرح اردو زبان میں انہوں نے لکھی ہے. شرح سنن ابن ماجہ یہ عربی میں ہے. یہ شیخ الحدیث مولانا محمد علی جاباز یہ مشہور جو ہے محدث ہیں، جو ہے یہ سیالکوٹ کے رہنے والے تھے. انہوں نے جو ہے یہ حدیث یہ کتاب جو ہے تصنیف فرمائی ہے. اس شرح کا علامہ محمد حنیف کی تحریر پر 1985 میں لکھنے کا آغاز ہوا. یہ شرح الحمدللہ اس وقت جو ہے 12 جلدوں میں مکمل چھپی ہوئی ہے. مولانا محمد علی جاباز کا شمار بڑے علماء اہل حدیث میں ہوتا ہے. آپ کی وفات 13 دسمبر 2008 سیالکوٹ میں ہوئی. پیدائش ان کی فیروزپور کی ہے. جی اسحاق اس تقریباً جتنے بھی ائمہ و محدثین کے بارے میں گفتگو آئی ہے، تقریباً سبھی کے اساتذہ میں سوائے امام ابن ماجہ کو چھوڑ کر اسحاق ابن راہویہ کا نام آتا ہے. تو بعض اب آپ نے خواہش ظاہر کی تھی کہ اسحاق ابن راہویہ کے بارے میں اتنے جلیل القدر جو محدث ہیں، عالم ہیں، ان کے بارے میں اختصار کے ساتھ کچھ باتیں آ جائیں. امام بخاری رحمہ اللہ نے جو اپنے صحیح بخاری لکھی ہے، اس طرح کتاب کو لکھنے کے جو کا مشورہ دینے والے ہیں وہ اسحاق ابن راہویہ رحمہ اللہ ہی ہیں. تو امام اسحاق ابن راہویہ رحمہ اللہ ان کی کنیت ابو یعقوب ہے. ان کا لمبا نسب نامہ لوگ ذکر کرتے ہیں. اسحاق ابن ابراہیم، ابو یعقوب اسحاق ابن ابراہیم بن مخلد بن ابراہیم بن عبداللہ بن مطر ابن عبید اللہ بن غالب بن عبد الوارث التمیمی الحنظلی الامام الکبیر. یہ بہت بڑے امام ہیں. یہ شیخ المشرق کہلاتے ہیں. عالم اسلام دو حصے میں تھا، مشرق اور مغرب. میں نے مغرب کا تذکرہ ایک بات کیا تھا کہ تیونس، الجزائر، لیبیا اور جو ہے اندلس وغیرہ کا جو علاقہ تھا، یہ جو ہے مغرب کا علاقہ کہلاتا تھا. جو جزیرۃ العرب سے مغرب میں تھا تو اس کو جو ہے وہ وہاں کے رہنے والے علماء کو علماء مغرب کہا جاتا تھا، اور اس سے ادھر کے جو علماء تھے ان کو علماء مشرق کہا جاتا تھا. چاہے جزیرۃ العرب سے تعلق ہو، شام سے ہو، عراق سے ہو، یا اسی طرح آپ کے افغانستان سے ہو یا خراسان سے ہو. یہ جو علماء آپ کا ہندوستان، یہ سب مشرق میں آتا ہے. پورا آپ چلے گئے پورے ایسٹ میں، یہ سب مشرق میں آتا ہے. تو لوگوں نے جغرافیائی اعتبار سے اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا تھا. تو کہہ رہے ہیں کہ یہ مشرق کے جو ہے شیخ ہیں اور سید الحفاظ ہیں. حدیث کو حفظ کرنے والوں میں یہ سب کے سردار ہیں، اور ان کی جو ہے یہ بہت ساری ان کی تصانیف ہیں. اور مسلمانوں کے جو بڑے بڑے امام گزرے ہیں ان میں سے ایک ہیں، اور علماء دین میں سے ایک بہت بڑے عالم ہیں. یہ فن حدیث، تفسیر، فقہ، حفظ وغیرہ کے ماہر تھے. انتہائی سچے اور متقی و پرہیزگار، عابد و زاہد عالم تھے. اور یہ مرو میں پیدا ہوئے جو خراسان کے علاقے میں ہے. اور ابن راہویہ کہہ رہے ہیں ان کا حافظہ جو ہے بہت زبردست تھا. ان کے حافظے کا یہ عالم ہے، وہ خود اپنے حافظے کے بارے میں بتاتے ہیں. جیسا کہ وہ کہتے ہیں قال سمعت شیئا الا، کہتے ہیں ما سمعت شیئا الا حفظتہ، جو بھی چیز میں نے سنی میں نے اسے یاد کر لیا. یعنی میری سماعت سے کان سے جو بات ٹکرائی وہ مجھے یاد ہو گئی، اور پھر یاد نہیں ہو گئی. ولا حفظت شیئا فنسیتہ، ایسا بھی نہیں ہوا کہ جو چیز مجھے یاد ہو گئی ہو میں بھول جاؤں. تو اپنے آپ میں یہ اللہ رب العالمین کی نشانیوں میں سے ایک نشانی کہ جو چیز سنے آدمی وہ یاد ہو جائے، اور جو ایک بار یاد ہو جائے وہ کبھی ذہن سے باہر نہ ہو، نکلے نہ، بھولے نہ. انہوں نے جو مسند اور تفسیر اپنی جو لکھوائی ہے تو بیٹھ کے کاپی قلم لے کے لکھا نہیں ہے، بلکہ مسند جو ان کی تھی جو 4 جلدوں پر مشتمل تھی، اس کا بیشتر حصہ جو مفقود ہے، 4تھی جلد اس کی ملتی ہے. یہ چاروں جو مسند احمد ابن حنبل جس میں ہزاروں کی تعداد میں بہت بڑا حدیث کا ذخیرہ ہے، یہ اس کے پائے کی اس کے برابر کی یہ مسند تھی، لیکن اس میں سے 1 جلد صرف محفوظ ہے. تو اس کو انہوں نے باضابطہ لکھا نہیں تھا، بلکہ بول کے لکھوایا تھا، ڈکٹیٹ کروایا تھا. بہت ساری چیزیں آدمی اگر ڈکٹیٹ کرواتا ہے، کسی کو لکھواتا ہے تو بہت ساری چیزیں چھوٹ جاتی ہیں، لیکن وہ کمال کا حافظہ تھا کہ کوئی چیز جو ہے اس میں چھوٹنے نہیں پائی. تو ان کی پوری مسند جو ہے وہ املا کروائی انہوں نے. اسی طرح اپنی یادداشت سے جو تفسیر ان کی ہے، تفسیر بھی اپنی یادداشت سے لکھوائی، بیٹھ کے لکھا نہیں بلکہ بولتے گئے اور ان کے شاگردوں نے اس کو لکھ لیا.
اور یہ جو پڑھاتے تھے تو وہ سامنے اس طرح کاغذ رکھ کے کوئی چیز نہیں بولتے تھے، بلکہ اپنے حافظے سے درس دیتے تھے۔ یہ عالم تھا ان کے حفظ کا، جو حدیث بیان کرتے، جو تفسیر بیان کرتے، جو بھی یہ بیان کرتے اپنے حافظے سے بیان کرتے تھے۔ کہہ رہے ہیں کہ احادیث کو زبانی بیان کر دینا یہ کوئی بہت بڑی اتنی بات نہیں ہے، کیونکہ احادیث کی سند کو یاد کرنے کا عام چلن تھا، لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ ان کی جو تفسیر تھی اس کی سندوں کو بھی انہوں نے بالکل اسی طرح یاد رکھا تھا جس طرح حدیث کی سندوں کو، اور وہ بھی زبانی لکھوا دیا، کتاب سے نقل نہیں کروایا۔ تو یہ ہے اسحاق ابن راہویہ، اور یہ اپنے زمانے کے جو بڑے بڑے شیوخ تھے ان سے ان کی ملاقات ہوئی، اور یہ اتباع تابعین کے شاگردوں سے انہوں نے اور ائمہ محدثین سے انہوں نے علم حدیث کو حاصل کیا، اور خود ان سے جو ہے ابن ماجہ کے علاوہ امام بخاری، امام مسلم، ابو داؤد، ترمذی اور نسائی انہوں نے علم حدیث کو حاصل کیا۔ اسی طرح احمد ابن حنبل، یحییٰ ابن معین اور بقیہ بن ولید اور یحییٰ بن آدم وغیرہ نے بھی علم حدیث کو حاصل کیا۔ امام احمد ابن حنبل اور یحییٰ ابن معین یہ دونوں اسحاق ابن راہویہ کے ہم عمر تھے، جبکہ بقیہ بن ولید اور یحییٰ بن آدم جو دونوں نام ہم نے ذکر کیا یہ آپ کے شاگردوں میں شاگرد تو وہ بھی ہیں، لیکن یہ مطلب ہم عمر نہیں تھے۔ تو یہ ہے اسحاق ابن راہویہ۔ تو بہرحال اسی پر ہمارا جو ہے یہ جو دروس کا سلسلہ چل رہا تھا یہیں پر جو ہے اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس درس میں جو کچھ حق باتیں ہوئی ہیں تو وہ سب تیری طرف سے ہے تو قبول فرما، اور اگر اس میں کہیں کوئی چیز چھوٹ گئی ہے یا غلط ہو گئی ہے تو اللہ رب العالمین اس کی ہمیں اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جو کچھ ہم نے سنا ہے اس کو سن کر اس کو سمجھنے اور سمجھ کر اپنی زندگیوں میں ہمیں اس کو اس کے مطابق تبدیلی لانے اور علم حدیث سے محبت کرنے، اس سے تعلق بنانے اور اس کو حاصل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، اور اس کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ رب العالمین تو ہمیں جب تک اس دنیا میں زندہ رکھ، ایمان و اسلام پر زندہ رکھ، اور جب ہماری موت آئے تو ایمان پر آئے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ اسحاق ابن راہویہ کی پیدائش جو ہے 161 میں جی، اور وفات ہے 238 میں جی۔ ان کا جو یہ مرو میں پیدا ہوئے تھے، اور یہ خراسان کے علاقے میں، جیسا کہ میں نے پیچھے ذکر کیا ہے کہ جی 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 انشاءاللہ ٹھیک ہے، وقت نکالا جائے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے انشاءاللہ دیکھ لیں گے بہتر انشاءاللہ۔